تمہاری دعائیں ہی وسیلہ بنیں گی اور تم معجزوں تک پہنچ جاؤ گے۔ وہ فرماتا ہے کہہ دو میرے بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر رکھے ہیں، میری مدد قریب ہے، میری رحمت سے وہ مایوس نہ ہو۔ وہ فرماتا ہے یہ سختی بس کچھ وقت کی بات ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے شکر کرو ہر حاصل اور ہر لا حاصل پر، میں شکر کرنے والوں کو ان کے گمان سے بھی زیادہ دیتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے جو یقین رکھتے ہیں مجھ پر، میں ان کے دلوں کو اپنی جانب موڑ دیتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے تم سے کس نے کہہ دیا کہ میں بے خبر ہوں تم سے؟ میں تو تمہارا آسمان کی جانب منہ پھیر پھیر کر دیکھتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے یہ نا امیدی کے وسوسے تمہیں تباہ کر دیں گے، میں نے نہ تو تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ ہی میں تم سے بیزار ہوں۔ وہ فرماتا ہے تمہارے لیے بے بسی ہے، میرے لیے نہیں، میں تو بس کن فرماتا ہوں اور ادھورے قصوں کو مکمل کر دیتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے ماں اپنے بچے کی ایک سسکی بھی سہ نہیں پاتی اور میں تو تم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے کہ تم بھروسہ تو کر کے دیکھو مجھ پر، میں کسی بھی جان کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے میں نور ہوں آسمانوں اور زمینوں کا، میں تمہارے ان اندھیروں کو بھی روشنیوں میں بدل سکتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے تم مانگو مجھ سے، میں قبول کرتا ہوں، جو تم زبان سے نہیں کہہ پاتے میں تو وہ بھی سنتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے یقین رکھو میری مصلحتوں پر، میں مایوس ہو جانے والوں کو تو راستہ نہیں دکھاتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے ساری دنیا بھی تمہارے مخالف آ کر کھڑی ہو جائے تب بھی ڈرنا مت، کیونکہ تب بھی میں تمہارے لیے تنہا کافی ہوں۔ وہ فرماتا ہے مت ہو پریشان میرے بند کیے ہوئے دروازوں پر، میں خیر لانے سے پہلے تمہیں مصیبتوں سے گزارتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے خود کو اکیلا ہرگز نہ سمجھو، تم جہاں کہیں بھی ہو میں بھی وہاں ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میں بہتری سے پہلے دیری کرتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے میں انہیں آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کر لیتا ہوں۔ دوستو ایسا نہیں ہے کہ جو چیزیں ہمارے دل کو بھا جاتی ہیں وہ ہمیشہ ہی ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ کچھ چیزیں اور کچھ لوگ ہمارے لیے ہی ہوتے ہیں لیکن ہمارے سوچے ہوئے وقت کے مطابق نہیں ہوتے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جن چیزوں کو پانے کا تصور ہم نے کہانی کے آغاز میں کیا ہوتا ہے وہ ہمیں اس کہانی کے اختتام میں ملتی ہے۔ انسان کی ہر اس چیز سے آزمائش کی جاتی ہے جو اس کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، اور پھر کبھی کبھار بہت مختصر سا امتحان لے کر جزا یا سزا کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھار اللہ کو کوئی چہرہ اتنا پسند آ جاتا ہے کہ وہ اس چہرے کو بار بار دیکھنے کے لیے امتحان کو لمبا کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تکلیف دیتا ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ سنتا نہیں ہے، بس کچھ منزلوں کے راستے اس نے ایسے بنائے ہوتے ہیں کہ تمہیں ان تک پہنچانے کے لیے اللہ کی راہ سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ یہ تو میری پسند کی راہ ہی نہیں، لیکن تم یہ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ اس راہ کے آخر پہ جو منزل ہے وہ تمہاری کتنی پسندیدہ ہے۔ اصل میں وہ بڑی پرفیکٹ مینجمنٹ سے اپنے سارے کام کرتا ہے، وہ بڑی ترتیب سے دعائیں قبول کرتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے رستوں سے بڑی منزلوں تک لے جاتا ہے، یوں ہی چھوٹے چھوٹے ذریعوں سے تمہیں معجزوں تک لے آتا ہے۔ بس صبر کرو اور انتظار کرو، ملنے کا وقت مختلف ہو سکتا ہے پر ملنے والی چیزیں نہیں، بڑی نفاست سے سنوارتا ہے وہ سارے معاملات، اتنی نفاست سے کہ پھر کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ چیزیں کسی زمانے میں بکھری بھی تھیں۔ بڑا ہنر مند ہے میرا رب، نوازنے سے لے کر مطمئن کرنے تک سبھی ہنر اسے خوب آتے ہیں، جیسے وہ خود پرفیکٹ ہے بالکل ویسے ہی
وہ اپنے کسی کام میں بھی غلطی کی گنجائش نہیں رکھتا۔ بس یقین رکھو اس پر جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ٹوٹے ہوئے دل سے کوئی فریاد نکلے اور وہ قبول نہ ہو۔ سوچو تو ذرا، اگر اس دعا کے بعد کن کہہ دیا جانا ہوا، سوچو تو ذرا اگر اس دعا کے بعد تمہاری ساری ادھوری دعاؤں نے پورا ہو جانا ہوا، سوچو تو ذرا اگر اس دعا کے بعد اللہ کی مدد نے آ جانا ہوا، سوچو تو ذرا اگر اس دعا کے بعد کوئی حیرت انگیز معجزہ ہونا ہوا، سوچو تو ذرا اگر اس دعا کے بعد تمہاری آزمائش نے ختم ہو جانا ہوا، سوچو تو ذرا جو دعا تم مانگ رہے ہو اس دعا کے بعد اس ناممکن گمان نے حقیقت بن جانا ہوا، سوچو تو ذرا اگر اس دعا کے بعد روٹھے ہوئے اللہ نے مان جانا ہوا، سوچو تو ذرا جو تم دعا مانگ رہے ہو تڑپ کر سسک کر اگر اس دعا کے بعد اندھیروں نے اجالوں میں ڈھل جانا ہوا، سوچو تو ذرا اگر اس دعا کے بعد تمہاری پسندیدہ چیز نے واپس لوٹ آنا ہوا، سوچو تو ذرا اگر اس دعا کے بعد جو آج تم روتے ہوئے گر گراتے ہوئے اللہ کے سامنے جھولی پھیلائے مانگ رہے ہو، اس دعا کے بعد تمہارے مقدر نے بدل جانا ہوا۔ راضی کر لے گا اللہ کو سب ناممکن ہونے کے بعد بھی معجزوں کا انتظار کرنا تمہارا، راضی کر لے گا اللہ کو مقدر بگڑ جانے کے بعد بھی اس کے کن پہ یقین رکھنا تمہارا، راضی کر لے گا اللہ کو اس کی جانب سے کی گئی دیری پہ صبر کرنا تمہارا، راضی کر لے گا اللہ کو بے دردی سے ٹوٹ کر اس کی آغوش میں بکھر جانا تمہارا، راضی کر لے گا اللہ کو سجدوں میں گر کر اسی کا نام بار بار دہرانا تمہارا، راضی کر لے گا اللہ کو بے بسی سے جھولی پھیلا کر اسے منانا تمہارا، راضی کر لے گا اللہ کو ندامتیں لے کر اس کے روبرو معافی کے لیے آنسو بہانا تمہارا، راضی کر لے گا اللہ کو ضبط کی ہوئی سسکیوں کے ساتھ مسکرانا تمہارا، راضی کر لے گا اللہ کو سب ختم ہو جانے کے بعد بھی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھنا تمہارا، راضی کر لے گا اللہ کو تاک راتوں میں وقت تہجد اٹھ اٹھ کر مانگنا تمہارا، راضی کر لے گا اللہ کو سب ختم ہو جانے کے بعد بھی یقین سے دعا کرنا تمہارا۔